اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ اور خصوصاً اپنے والد محترم کا استقبال کرنا، مصر میں ان کو خوش آمدید کہنا، وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود چل کے جانا، شہر سے باہر جانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیٹا چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ وقت کا نبی ہو، لیکن ماں باپ کی عزت احترام کرنا اس کے لیے بھی لازم ہے۔ اور آج آپ کی زندگی کا ایک دوسرا رخ، یعنی جو کچھ بھی اللہ انسان کو دیتا ہے اس میں بندے کی زبان پہ کلمہ شکر بھی رہے، دوسرا اس میں میں نہ رکھے کہ میں نے یہ کیا، بلکہ یہ کہے کہ جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ میری زبان بولتی ہے تو اللہ کے حکم سے بولتی ہے، میری آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ تک میرے کان سنتے ہیں تو میرے کانوں کی سنوائی بھی اللہ کی توفیق سے ہے، زبان کی گواہی اللہ کی توفیق، ہاتھ پکڑتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہے، قدم چلتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہے، مجھے اچھا عہدہ مل گیا، دولت مل گئی، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ وقت کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو آپ فرما رہے ہیں رب قد اتیتنی من الملک، کہ اے میرے رب تو نے مجھے سلطنت دی، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ سب تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ ہے شکر کے اپنی، یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنے سال جیل جی لی، اتنے سال جو ہے نا اپنا کیا کیا، بلکہ رب قد اتیتنی من الملک کہ یا اللہ یہ سب ملک، یہ مجھے سلطنت تو نے دی ہے، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تو نے ہی مجھے سکھایا ہے تاویل الحدیث کہ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا، یعنی خوابوں کی تعبیر، اور اس تعبیر ہی نہیں بلکہ اس کا حل بھی جو ہے کہ وہ سمجھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطر السماوات والارض، اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ توفانی مسلمہ، یا اللہ مجھے مسلمان اٹھانا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے تیرے خاص بندوں کے ساتھ ملانا۔ اس میں بڑی ساری باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ دیا تیرا دیا، جو کچھ دیا ہے تیرا ہی دیا ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا نا ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ میری کہ مرنا، میرا جینا، میرا خوشی یعنی غم جو بھی ہے، کہ میری سارا سب کچھ، یہ مالی قولی فعلی ساری باتیں جو ہے نا یہ سب تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ فَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، یعنی جو کچھ علم آیا یہ بھی اللہ کی توفیق سے آیا۔ پھر انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ جو حفاظت اللہ کرتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں، اللہ دنیا میں بھی بچانے والا اللہ ہی ہے، آخرت میں بھی دنیا اللہ ہی بچائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلی دفعہ جب بھائیوں کے سپرد کیا تو اس وقت کہا نا کہ یہ تمہارے سپرد ہے،
تو دیکھو بیڑیا جو تھا نا وہ نہ دوسرا بھائی گم کر آئے، لیکن جب بنیامین کو بھیجنے لگے تو اس نے کہا اب میں ایسا نہیں کہوں گا، تمہارے سپرد نہیں کروں گا، میں اللہ کی پناہ میں دوں گا، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بہتر حفاظ کرنے والا۔ کیوں کہ جہاں اللہ بچانا چاہے تو وہ کنویں میں بھی بچا سکتا ہے، وہ آگ میں بھی بچا سکتا ہے، وہ مچھی کے پیٹ کے اندر بھی بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ جی اللہ بچائے نا تو بندہ بچ بھی سکتا ہے، اللہ بخشے تو بندہ بخشا بھی جا سکتا ہے۔ تفسیر اپنا روح البیان کے اندر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کہا کرتا تھا کہ اے مولا اگر تو نہ بچائے، اے مولا اگر تو نہ بچائے تو میں گناہ کروں گا، پھر کروں گا، پھر کروں گا، کہ تو نہ بچائے، میری دستگیری نہ فرمائے تو میں گناہ کروں گا، پھر کروں گا، پھر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان اس کو کہہ دو کہ ہم اسے بخشیں گے، پھر بخشیں گے، پھر بخشیں گے۔ اللہ اکبر۔ بخشیں گے، پھر بخشیں گے، پھر بخشیں گے۔ اللہ بھی بڑا رحیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر اس میں تھوڑا سا انسان کو یہ یعنی ایک غفلت سے بھی جگایا گیا ہے، توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ میں جتنی دیر زندہ رہوں دین پہ ہی زندہ رہوں، جب میری وفات ہے میں مسلمانی کی حالت میں، جیسے یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا سے جاؤ تو مسلمانی کی حالت میں جاؤ۔ صرف شروع کی نہ دیکھو کہ میں پہلے کئی بندے ایسے تھے، شیطان پہلے بڑا نیک پاک تھا، بڑا اپنا آباد زاہد تھا، لیکن اینڈ کیا بنا؟ ابلیس بنا۔ بلم بن اور شروع میں کیا تھا؟ بڑا جناب والا مستجاب الدعوات تھا، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ بنی اسرائیل کے لوگ یہ جناب والا یہودی وغیرہ سارے پہلے بڑے انی فضلت علیکم علی العالمین، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، لیکن بعد میں وہی تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بھی دیکھ لو کیا پھر فرمایا۔ خاتمہ بالایمان ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ چور چوری کرنے سے پہلے بھی تین چیزیں دیکھتا ہے، بڑی بات پتہ کی ہے، چور چوری کرنے سے پہلے تین چیزیں دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں دولت ہے، خالی گھر میں نہیں جائے گا۔ دوسرا دیکھتا ہے گھر والا غافل ہے کہ نہیں، غفلت کو دیکھتا ہے۔ تیسری چیز وہ دیکھتا ہے اندھیرا ہو جائے پھر چوری کرو گے۔ بات بڑی سمجھنے کی ہے، معرفت کی بات ہے، سمجھنے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دولت، غفلت، اندھیرا، یعنی دیکھتا ہے گھر میں دولت ہے اور گھر والا غافل ہے یا نہیں، اور اس وقت اندھیرا ہے کہ نہیں، تو جب اندھیرا بھی ہو جائے گا، گھر والا بھی غافل ہوگا، گھر میں دولت بھی ہوگی، پھر چور جو ہے اس پہ چوری کرنے کے لیے داخل ہوگا۔ اسی طرح دنیا ایک اندھیری جگہ ہے، اس دنیا اندھیری جگہ کے اندر دل دولت ایمان کا گھر ہے، دل دولت ایمان کا گھر ہے، اور مومن جو ہے اگر وہ بیدار ہے، ہوشیار ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اس کا یعنی کہ اپنا اعتماد شعری اس کی کیس کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی ذات پہ کہے گا تو نہیں، وہ دھوکہ کھا جائے گا، کیونکہ شیطان ایک ایسا دشمن، ایسا چور ہے کہ جو نظر نہیں آتا، جو نظر آئے اس کا تو سدباب ہو جائے، جو نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے جو ہے کہ کہا گیا وہ خود نہ اپنا اتنا عقل مند بنے، بلکہ اپنا توکل سونے رب کی ذات پہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کی عقل مندی ہے کہ وہ اپنے رب پہ اعتماد کرے۔ اور شیطان کیا چرانا چاہتا ہے؟ یہ بندے کے دل سے ایمان کو چرانا چاہتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہ بندہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہوگا، وہاں پر پھر چور گھسے گا نہیں۔
تو اسی طرح گھر والا جو ہے اگر جاگ رہا ہو، غافل نہ ہو، تو پھر اس میں چور نہیں گات لگاتا. تو کیونکہ شیطان کا کہ کام یہ ہوتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم من ذکر، کے قرآن میں آتا ہے کہ جب شیطان کسی بندے پہ قابو پاتا ہے نا تو سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے، اس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے. کہ اس میں یہ بات بھی جو ہے نا ہمارے سامنے بالکل آتی ہے کہ پھر آخری بات جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ نیکوں کا ساتھ مانگنا چاہیے. نیکوں کا ساتھ ہو، والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے مسلمان اٹھانا اور ان سے ملا جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی یہ جو لوگ کہتے ہیں نیکوں کے پاس قبر ہو، کہ یہ تو اپنے اپنے عملوں کی بات ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ فرمانے لگے اچھا ٹھہر جاؤ بتاتے ہیں. آپ نے پاس بٹھا لیا. وہ پیچھے اس زمانے میں بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے جو ہاتھوں سے اس طرح اس کو جلایا کرتے. وہ تھوڑی سی دیر گزری نہ، وہ پنکھے والے اپنا کام کر رہے. آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی ہوا لگ رہی ہے؟ اس نے کہا جی لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ یہ پنکھے کی آواز تجھے پہنچا رہے ہیں یا تیرے لیے اس کو جلا رہے ہیں یا میرے لیے جلا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے. آپ نے فرمایا بات تجھے بھی لگ رہی ہے. اسی طرح نیکوں کے پاس ہو، دیکھ عوام میرے لیے پنکھا جلا رہے ہیں لیکن فائدہ تجھے بھی پہنچ رہا ہے. اسی طرح قبر اگر نیک لوگوں کے پاس ہوگی، جب ان پہ قبروں پہ اللہ کی رحمت ہوگی تو تمہیں بھی سب مل جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے یہ باتیں چند ایک بڑی ضروری ہیں. بندے تو کتنا بھی دنیا میں کہ پھنس جائے، لیکن اگر تو رب کو بھول گیا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ اپنے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ تو ان کی بات ہی نہ مان جن کا دل میری یاد سے غافل ہے. میری یاد سے غافل ہو، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ان کی بات اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو بھی ان کی بات نہ مانو. جب صحابہ کرام ایک غریب صحابہ تھے مکے کے اندر کہ اپنا حضرت بلال تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، کافر ان کو غریب سمجھ کے جو ہے کیا کرتے تھے، چھوڑ گئے تھے. یعنی کہتے تھے ایک دفعہ غریب کیسے جائیں گے جنت. نبی پاک کو کہتے کہ آپ علیحدہ جو بڑے سردار تھے وہ کہتے جی علیحدہ جگہ پہ ملیں گے، ان لوگوں غریب لوگ ہیں، ہماری اتک ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے نبی کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے میرے نبی اپنے آپ کو روک کے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام، کیا خوبی بیان کی، جو صبح شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں. ہن پتہ ہی چلیا اگر غریب ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی رب اس کو یاد ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو وہ اچھا ہے اس ضمیر سے جو عربوں میں کھیلتا ہو لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہو. کیوں جی؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس کی بات ہی نہ مان کہ جو اس کا دل میری یاد سے غافل ہے. بندے اس دولت کا کیا کرے گا جس دولت نے تجھے رب سے دور کر دیا ہے. جانا تو نے بھی اسی مٹی میں ہے، جانا غریب نے بھی اسی مٹی میں ہے. یہاں پر تو کوٹھیوں میں رہتا ہے، وہ کلی میں رہتا ہے، لیکن آگے جا کے جگہ ایک ہی ہے. قبرستان تیرا بھی وہی ہے، اس کا بھی وہی ہے. قبر تیری بھی مٹی کی بنی ہے، اس کی بھی مٹی کی بنی ہے. سوال تجھے بھی وہی ہونے ہیں، اس کو بھی وہی ہونے ہیں. تیرا بھی فیصلہ خدا نے کرنا ہے، اس کا بھی فیصلہ خدا نے کرنا ہے. اللہ اکبر. اس لیے
ایک تو اللہ کا شکر کرو جو نعمت دے کہو کہ یہ میرے اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم بڑی چیز ہے۔ علم دیکھو حسن تھا نا، یوسف علیہ السلام کی بات ہی، حسن نے گھر سے نکلوا دیا۔ باپ پیار کرتا، دوسرے لوگ زیادہ پیار کرتے، بھائیوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور دکھ پیدا، حسد پیدا ہو گیا، گھر سے دوری ہو گئی حسن کی وجہ سے۔ زلیخا عاشق ہو گئی حسن کی وجہ سے، جیل میں چلے گئے حسن کی وجہ سے۔ لیکن جب بات علم کی آئی، بادشاہ کو خواب آئی، کسی کو تعبیر نہیں آئی، آپ نے وہ تعبیر علم کی وجہ سے بتائی تو اللہ نے پھر شاہی بھی آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے علم بڑی چیز ہے۔ دنیا میں ہر چیز خرچ کرنے ہر چیز خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آخر